الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. منصب حکمیت پر جلوہ فروز حضرات حکم اور سامعین باتمکین، آج کے اس مسابقہ خطابت میں میرا موضوع سخن ہے ارتداد اسباب و تدارک. یہ موضوع انتہائی طویل اور دل خراش ہے. اس بھیانک فتنے کی زہر آلود ہوا کے اثرات سے ہنستا کھیلتا موسم بہار کا سرسبز و شاداب چمن عرب کے ایک خشک ریگستان میں تبدیل ہوا جا رہا ہے. اس کی ناری تپش اور نہ تھمنے والی لپٹوں سے پورا بر صغیر تپ رہا ہے اور اس کے کوئلے کا بخار عیون مسلم سے مثل مائے حمیم عرض دنیا پر رواں دوا ہے. حضرات محترم، آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ارتداد کیا ہے. ارتداد یہ ہے کہ آدمی ایمان و اسلام سے پھر جائے اور دیگر ادیان باطلہ میں سے کسی مذہب کو اختیار کر لے، یا کچھ افعال و اقوال یا عقائد ایسے ہوں جو قرآن و حدیث کے مخالف ہوں اور اس کی وجہ سے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہو، تو ایسے شخص کو مرتد کہتے ہیں، جس کی سخت سزا بیان کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے کہ مرتد کے سب اعمال برباد ہو جاتے ہیں اور ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور اگر اسلامی قانون نافذ ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے گا. ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، فتنہ ارتداد امت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے. اپنوں کا دین و اسلام سے پھر جانا اور مرتد ہو جانا بڑے دکھ کی بات ہے. اس وقت پورے عالم میں دین و اسلام کو مٹانے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں. قوم مسلم کو دین و اسلام سے بدزن کرنے کے لیے پوری طاقت جھونکی جا رہی ہے. اسلام دشمن طاقتیں متحد ہو کر پوری طرح اس پر زور آزما رہی ہیں کہ کسی بھی طرح اسلام کا وجود صفحہ ہستی سے مٹایا جائے، یا کم از کم مسلمانوں میں دینی حمیت باقی نہ رکھی جائے. یہ ایک سازش ہی ہے جس کے تحت دشمنان اسلام مسلم لڑکیوں کو ٹارگٹ بنائے ہوئے ہیں اور نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ اسلام سے دوری اختیار کرتا جا رہا ہے اور ابدی خسران کے بحر متلاطم میں گھستا چلا جا رہا ہے. ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، جب ہم اس کے اسباب تلاش کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے اسباب میں جہاں خوف خداوندی کا فقدان اور ایمان کی اہمیت سے ناواقفیت ہے، تو وہیں جہالت، دین سے دوری اور قرآن و سنت سے بے راہ روی ہے. اگر ایک طرف اس کا سبب اسلام مخالف طاقتوں کی طرف سے چلائی جانے والی سازشوں کے جھانسے میں آنا ہے، تو دوسری طرف فقر و افلاس اور معاشرے میں پھیلی ہوئی فضولیات و رسومات بھی ہیں. اگر ایک طرف اس کا سبب مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی ہے، تو وہیں دوسری طرف اس کا بنیادی سبب مخلوط نظام تعلیم ہے. آج ہماری بچیاں ان کالج اور یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں جہاں مغربی تہذیب و تمدن کا درس دیا جاتا ہے. یہ مغربی کالج اور یونیورسٹیاں تعلیمی مراکز نہیں بلکہ اسلام شکن توپ خانے ہیں. یہ مغربی تعلیم و تہذیب ایک طوفہ نہیں برق بے اما ہے. وقلائے
مغرب نے پوری نسل اسلامی کو تباہ و برباد کرنے اور ان سے ایمان چھیننے کے لیے جا بجا کالج اور یونیورسٹیاں قائم کی، اور اس کے لیے ایسے نظام تعلیم مرتب کیے جو در حقیقت نظام تعلیم نہیں بلکہ نسل کشی اور سلب ایمان کی ایک سنگین تحریک ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کیا ہی خوب کہا تھا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی۔ سامعین با تمکین، اگر اس فتنے سے اپنے آپ کو اور امت کو بچانا ہے تو ہمیں اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت کا بہترین انتظام کرنا ہوگا۔ اگر ہمیں اپنا ایمان محبوب ہے اور یقیناً محبوب ہے تو ہم کو یہودی سازشوں اور عیسائی مشنریوں سے آگاہ رہنا ہوگا، اور اس کے لیے منظم اور مستحکم تحریک چلانی ہوگی۔ ارتداد کا یہ سیلاب بلاخیز اتنا خطرناک ہے کہ اس سے بچنے کے لیے محض انفرادی جد و جہد کارگر نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے لیے پورے معاشرے کو بیدار ہونا پڑے گا۔ چنانچہ سب سے پہلے والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اولاد کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں اور انہیں بے حیائی اور مغربی تہذیب و تمدن سے بالکل دور رکھیں، اور ان کے ہر نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھیں، انہیں بے حیائی اور مغربی تہذیب و تمدن سے بالکل دور رکھیں۔ اس کے بعد علماء اکرام کا یہ فرض منصبی بنتا ہے کہ وہ نوجوان سے اپنے تعلقات کو استوار کر کے انہیں اسلام کی حقانیت اور ایمان کی عظمت سمجھائیں، اور سب سے اہم اور بڑی ذمہ داری دینی و ملی تنظیموں کی یہ ہے کہ وہ اس موضوع پر مستقل تحریکیں چلائیں اور ایسے مدارس اور اسکول قائم کریں جس میں مخلوط نظام تعلیم نہ ہو۔ سامعین محترم، اگر ان تجاویز پر عمل کیا جائے اور اجتماعیت کے ساتھ ان پر کاربند ہوا جائے تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ فتنہ ارتداد کا سد باب کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔